پیارے دوستو، اپنے بچوں کے نام کے سلسلے میں کچھ ضروری گفتگو آپ حضرات کے سامنے، کچھ ضروری بات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لوگ اپنے بچوں کا نام جو ہے نیا سے نیا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا نام جو کسی کا نہ ہو، جو کسی کا خاندان میں نہ ہو، ایسا نام جو لوگ ڈھونڈتے ہیں۔ یہ اس طرف نظر نہیں جاتی کہ اس کی میننگ کیا ہے اور اس کا بچے کے زندگی پہ کیا اثر پڑیں گے، اس سے لوگوں کو کوئی مطلب نہیں۔ لوگوں کو مطلب ہے کہ نئے نام سے، تو یاد رکھیے کہ یہ نیا نام رکھنا کبھی کبھی آپ کو جو خطرے میں ڈال سکتا ہے، آپ کے بچے کی زندگی کو جو خطرے میں ڈال سکتا ہے، پریشانی میں جو آپ اپنے بچوں کو جو پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے اگر اپنے بچوں کے نام رکھ رہے ہیں تو اچھے نام رکھیے، صحابہ کے نام پر، صحابیات کے نام پر، یا کوئی ایسے نام رکھیے جس کے میننگ جو اچھے ہوں، کیونکہ ناموں کا زندگی پہ بہت اثر پڑتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنوا اسماءکم، کہ اپنے نام اچھے رکھا کرو، فإنکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم، کیونکہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے ناموں کے ذریعے سے اور تمہارے باپوں کے نام کے ذریعے سے جو پکارا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنا نام جو ہے اچھا رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھنا ہے کہ چنو، منو، کلو اور الٹے سیدھے نام جو رکھتے ہیں، کلو، کالو، مونو، چونو، یہ عجیب عجیب قسم کے جو نام جو ہے رکھتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو ناموں کو رکھنے سے ہمیں جو بچنا چاہیے، بچے کی زندگی پر ان ناموں کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو سناتے چلو اس سلسلے میں، ناموں کو رکھنے کے سلسلے میں۔ ایک شخص تھا، پہلے زمانے میں آپ یہ بات کو بھی جانتے ہیں، لوگ اپنے جانوروں کا بھی جو نام رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک شخص تھا تو اس کا ایک گدھا تھا، اس نے اس گدھے کا نام رکھا تھا سقیم۔ سقیم کے معنی آتے بیمار۔ تو کیا ہوتا تھا کہ وہ گدھا ہمیشہ بیمار رہتا تھا، لوگ پریشان تھے کہ بھئی کیا بات ہے، اس کا اتنا علاج کرایا جا رہا ہے، اتنا علاج کرایا جا رہا ہے، ہر حکیم کے پاس، ہر جانور کے ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہیں، وہ کہیں بھی جا رہے ہیں، لیکن کوئی علاج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جتنی بھی دوائی کر رہے ہیں وہ بیماری رہ رہا ہے، اس کو شفا ہی نہیں ہو رہی۔ لوگ پریشان تھے، خود گدھے والا جو انسان تھا وہ خود پریشان تھا کہ بھئی میں کیا کروں، کیسے اس کا علاج کروں۔ تو پھر ایسا ہوا کہ وہ 21 اللہ والے حکیم کے پاس گیا، انہوں نے ان سے اپنی یہ پریشانی ذکر کیا کہ میں اس طرح پریشانی کے عالم میں اور میرا گدھا ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، میں علاج کرا کر تھک گیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا گدھا کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ آپ نے اس کا نام جو بیمار رکھا ہے، بیمار۔ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ نے اس کو بیمار نام ہی رکھ دیا، آپ نے اس کا بیمار، تو یہ صحیح ہونے کا سوال ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ دیکھیے اصل میں وہ گدھا بیمار نہیں تھا، لیکن جب اس کو بیمار جہاں کہا گیا تو اس کا جو ایک اثر پڑتا ہے۔ نفسیات کے اوپر میں ایک چیز جب بار بار کہتے ہیں، جب انسان کے کان پہ پڑتی ہے تو اس کا جو اثر پڑتا ہے، جسم پر جو اس کا اثر ہوتا ہے، جسم پر اس کا جو اثر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا اس کا نام چینج کر دو۔ فرمایا کیا نام رکھنا چاہیے؟ گدھے والے نے کہا کیا نام رکھنا چاہیے؟ انہوں نے کہا اس کا نام ہے سلیم۔ سلیم کے معنی صحت مند، تندرست۔ اور جب سلیم اس کا نام رکھا تو ماشاءاللہ چند دنوں کے اندر میں وہ اچھا ہو گیا۔ تو ناموں کا جو فرق پڑتا ہے زندگی کے اوپر میں، اس لیے اپنے بچوں کا جب نام رکھیں تو سوچ سمجھ کر رکھیں۔ آپ اپنے علماء کرام سے جو رابطہ کریں، اپنے ائمہ حضرات سے جو رابطہ کریں اور ان سے جا کر جو صحیح نام معلوم کریں۔ یہ نہ کہیں کہ ہمیں ایسا نام دو جو ہمارے خاندان میں کسی کا نہ ہو، ہماری بستی میں کسی کا نہ ہو۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ۔ تو دیکھیے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے صحابی ایسے ہیں، بہت سارے صحابی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ایک شخص تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول، منافق تھا، اس کا نام بھی تھا عبداللہ اور اس کے بیٹے کا نام بھی تھا عبداللہ۔ عرب کے اندر میں یہ کوئی عیب کی چیز نہیں تھی کہ باپ کا نام بھی ہو عبداللہ اور بیٹے کا نام بھی ہو عبداللہ، یہ کوئی عیب کی چیز نہیں تھی۔ تو یہ کوئی عیب کی چیز نہیں تھی۔ اور ماشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یہی مزاج بنایا تھا، صحابہ بھی اپنے ناموں کو جو اچھا نام رکھا کرتے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو ہے نام پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا غراب۔ غراب کے معنی آتا ہے کوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے چینج کیا، کیونکہ کوے کے اندر جو ہے یہ لالچی پنا ہوتا ہے، ہٹس پنا ہوتا ہے۔
تو وہ چیزیں جو انسان کے اوپر میں سرایت کرتی ہیں، اس لیے ہمیں جو ہے اس طرح کے نام رکھنے سے جو بچنا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کا جو اچھا نام رکھیں، اپنے بچوں کا جو اچھا نام رکھیں، صحابہ کے نام پر، صحابیات کے نام پر، اور اسی طرح سے جو ہے اچھے نام دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ پورے خاندان میں کس کا نام ہے، یہ چکر میں ہم نہ پڑیں۔ اچھا نام ہو تو آپ اپنے 2 بچوں کا، 4 بچوں کا، اسی طرح سے اپنے رشتہ دار میں کس کا بھی جو نام رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو نام اچھے ہونے چاہیے، اس کی میننگ جو اچھے ہونے چاہیے، تو انشاءاللہ اس سے بچے کی زندگی کے اوپر میں اس کا ایک اچھا اثر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بچوں کے نام کے تعلق سے ایک ضروری گفتگو آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی ہے۔ امید ہے انشاءاللہ کہ آئندہ آپ حضرات اس طرف جو خاص طور سے توجہ دیں گے اور اپنے بچوں کے الٹے سیدھے نام رکھنے کے بجائے صحابہ صحابیات کے نام پر یا ایسے نام جو ہے رکھیں گے کہ جس کے جو ہے میننگ اچھے ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے، ظاہر سی بات ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو تو پتہ نہیں ہے۔ ہم فلموں کے نام پر، سیریلوں کے نام پر ہم دیکھتے ہیں کہ فلم کے اندر میں کوئی ہیرو کام کر رہا ہے جس کی جو بہت زیادہ وہ پاپولر ہے، بہت مشہور ہے، ہم اس کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں بتاؤ کہ جب آپ ان کو جو اگر آپ رول ماڈل بنائیں گے اور ان کو جو اگر آپ آئیڈیل بنائیں گے اپنی زندگی کے اندر میں، ان کے نام پر رکھیں گے تو بچہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اثرات لے کر پیدا ہوگا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہم پریشان ہیں، ہمارا بچہ شرارتی ہے، ہمارا بچہ ایسا ویسا۔ تو اس لیے فلموں کو، سیریلوں کو دیکھ کر ہم اپنے بچوں کے نام نہ رکھیں، بلکہ جب بھی ہمیں اپنے بچوں کے نام رکھنا ہو تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کی میننگ اچھے ہو، صحابہ صحابیات کے جو نام پر ہو، اور اسی طرح سے جو ہے ہمیں اس بات کو جو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے، اور اسی طرح سے اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم بچوں کے نام جو خود سے طے نہ کریں، بلکہ جو ہے ہم کیا کریں کہ ہم اپنے بچوں کے نام علماء کرام سے جو جا کر